बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 4 का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम आदाब मजलिस पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है, देखना है, समझना है, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इस काबिल हो जाएं कि मजलिस का मफहूम जान सकें, मजलिस के आदाब समझ सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आदाब मजलिस के वाक़यात जान सकें, मजलिस के मकासद और उनकी इक़साम, जो उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम है मजलिस की, वो जान सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलजुल कर रहना इंसानों की फितरत है। लोग मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इकट्ठे होते रहते हैं और आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरीके से एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को बात करते हैं, कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये जिस जगह पे होती हैं उसे मजलिस भी कहते हैं। अभी हम मजलिस के मज़ीद जो इसका मफ़हूम है वो वाज़े मैं आपको करता हूँ। आदाब, पहले तो हम आदाब अदब की जमा है, जिसका मतलब क्या है, तरीका। और मजलिस का क्या माना है कि लोगों के एक जगह इकट्ठे होकर बैठने की जगह। तो जब हम आदाब मजलिस कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस जगह लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं उस जगह के बैठने के आदाब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि मजलिस जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका अमूमी माना यह है कि बैठक या इज्तिमा, यानी बैठने की जगह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आदाब मजलिस यानी कि मजलिस में बैठने के जो आदाब हैं हम आज के सबक में वो सीखेंगे। मजलिस का मफहूम मज़ीद मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मजलिस का असल जो मकसद है वो लोगों को सीखने, समझने और एक दूसरे के ख़यालात का तबादला करना होता है। इस्लामी तालीमात में मजलिस से मुराद वो इज्तिमा जिसमें लोग दीन, इल्म, ज़िक्र, इबादत या किसी और अच्छे मकसद के लिए जमा होते हैं। इस्लाम में, इस्लामी इस्तिलाह में मजलिस किसे कहते हैं, तो आपने इसको ज़हन नशीन रखना है। कुरान और हदीस में नेक मकसद के लिए मुनाकिद मजलिसों की अहमियत को बार बार जिक्र किया गया, जैसा कि आयत मुबारक जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के घरों में जब लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और आपस में इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो उन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत छा जाती है, फरिश्ते उनके इर्द गिर्द होते हैं और अल्लाह उन पर ज़िक्र, और अल्लाह उनका जो ज़िक्र है अपने पास वालों के दरमियान करता है, यानी कि अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र कर रहा होता है। फिर आप अंदाज़ा करें कि वो कैसी नेक मजलिसें होंगी। नेक मजलिसों के हवाले से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए बाज़ कौमों को बुलंद कर देता है और बाज़ कौमों को इससे पस्ती में गिरा देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक मजालिस भी होती हैं, बुरी मजालिस भी होती हैं। मजलिस की डिफरेंट सूरतें हैं ना। तो जो अच्छी मजालिस हैं, नेक मजालिस हैं, यानी कि वहाँ पे खुशी और गमी की मजालिस होगी, तालीम व तरबियत की मजालिस होगी, दीनी मजहबी मजालिस होगी, ज़िक्र की मजालिस होगी। और इसी तरह जो बुरी मजालिस हैं जिसमें गैर शरई काम होते हैं, शराब नोशी की मजालिस होगी, जुए की मजालिस होगी, ग़ीबत और चुगली की मजालिस होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मजलिस की जो इक़साम है, सबसे पहले इल्मी मजालिस कौन सी हैं, जिसमें दीन की तालीम, तफसीर, हदीस या फ़िक़्ह पर गुफ्तगू की जाती है, यानी कि फ़िक़्ह यानी कि जो इस्लामी मसाइल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के जो मसाइल हैं वो सीखे जाते हैं। इनका मकसद फ़हम व फ़रासत का हुसूल होता है कि ताकि लोग इनसे मसाइल सीखें, अपनी ज़िंदगी को इनके मुताबिक गुजारें और इसी तरह जो कुरान और हदीस में तालीमात हैं उन पर अमल कर सकें। इसी तरह ज़िक्र व तस्बीह की मजालिस, इन मजालिस में अल्लाह ताला का ज़िक्र, तिलावत कुरान, नात, बयान, दुआ की जाती है। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारी गलियों में बैठे होते हैं जो तुम्हारे ज़िक्र की मजालिस में शामिल होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ज़िक्र की मजालिस की कितनी फजीलत है इस हदीस मुबारक से जो हमने सीखी। इसी तरह इबादत की मजालिस, इबादत के मुख्तलिफ़ अमाल हैं। जैसे नमाज के लिए हम मस्जिद में जाते हैं तो वो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो एक प्रॉपर मजलिस है। इसी तरह रोज़े की, इसी तरह दुआ के लिए जब इज्तिमा के लिए इकट्ठे होते हैं, इसी तरह जब हम हज पर जाते हैं, उम्रा करते हैं, तो वो भी प्रॉपर एक मजलिस की शेप है। तो इसी तरह मजलिस इस्लाह, ये वो मजालिस है जहाँ लोगों की अखलाकी और अमली इस्लाह की जाती है। इस्लाह यानी कि उनकी इस्लाह यानी कि दुरुस्तगी की जाती है, उनको बताया जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। जैसे आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाना, इससे फिर हमें ये फ़ायदा होता है। झगड़ों को ख़त्म करने की इस पर हमारा माइंडसेट हमें दिया जाता है, एक दूसरे को माफ़ करने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो इसमें जो मजालिस इस्लाह है, एक दूसरे की बेहतरी के लिए ये मजालिस कायम की जाती हैं। खुशी की मजालिस, जैसे कि शादी ब्याह पर हम इकट्ठे होते हैं,
اسی طریقے سے عید آ جائے تو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا آپس میں کہیں پہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، تو خوشی کے موقع پر جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم خوشی کی مجالس کہتے ہیں۔ غم کی مجالس، اگر کوئی ہمارا کوئی پیارا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے یا کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ غم کی مجالس کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں غیر شرعی، جو شریعت کا جن سے تعلق نہیں ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، جن مجالس کو، بری مجالس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہ وہ مجالس ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس گناہ میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ اس گناہ میں اس نے کوئی اپنا عمل نہیں کیا، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ اس نے ڈائریکٹلی خود نہیں کیا، لیکن پھر بھی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجالس سے بچیں، جیسے کہ غیبت اور چغلی کی مجالس، جہاں پہ ایک دوسرے پر بہتان لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی باتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی باتیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی باتیں ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو جہاں کہیں غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، اپنے آپ کو ان مجالس سے دور کریں۔ شراب نوشی اور جوئے کی مجالس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح قرآن و سنت میں ہمیں زندگی گزارنے کا ہر پہلو ہے، اس میں ہر چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں نیک اور اچھی مجالس میں شرکت کرنے کی جو ہمیں تاکید کی گئی ہے اور بری مجلسوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس پر سختی سے عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسی طرح اپنی مجلسوں کو پاکیزہ رکھیں، ان کو باوقار بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ اسی طرح اسلام چاہتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں جمع ہوں تو چند اصولوں کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ ہماری مجلسیں، جو نیک مجلسیں ہیں، ہمارے لیے محبت، سکون کا باعث بنے۔ انہی اصولوں کو آداب مجلس کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے آداب ہیں ابھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجلس کے آداب جن کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حاضرین کو سلام کریں۔ جب آپ کسی مجلس میں جائیں، حاضرین کو، جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سلام کہیں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہونا، ایک دوسرے کی گردن پھلانگنا، کہیں اس جگہ بیٹھنا جس سے پورا ماحول ڈسٹرب ہو جائے، ایسا نہیں کریں۔ لوگوں کے سروں کو پھلانگنے سے گریز کریں، جیسے کہ جمعے کے خطبے میں ہم کرتے ہیں، کہ جمعے کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جمعے میں اتنی جلدی نہ کرو کہ وہ آپ لوگوں کے سروں کو پھلانگ کے آگے 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 جا کے بیٹھو اس طریقے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مجلسوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں یا میں نے بیٹھنا، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ تو یہ بات بھی اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ہمیں جانتا یا نہیں جانتا، ہم اس کو لازمی سلام کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجلس کے آداب کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ یعنی کہ پہلا سینیریو یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اٹھانا نہیں ہے، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی آ جاتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس جگہ بیٹھے، تو آپ، یہ نیک کام ہے ایک اور نیکی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے لیے جگہ بنائیں کہ وہ آرام سے پھر آ کے وہاں بیٹھ جائے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب کسی آدمی کے لیے، جب آپ یعنی کہ مجلس میں جائیں، کہیں بیٹھیں، تو وہاں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ یعنی کہ مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان اس طریقے سے نہ بیٹھے، اور یہ جس طرح ہمیں حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان کی اجازت لے پہلے، کہ دو لوگ بیٹھے ہیں اچانک ان کے درمیان جا کے بیٹھ جانا، تو یہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کسی مجلس میں صرف مخصوص لوگوں کو بلایا گیا تو وہاں پہ پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نہ شریک ہو۔ اسی طرح اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، کھانسی آتی ہے، چھینک آتی ہے، جمائی آ جائے تو ہاتھ رکھ لیں منہ پر یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں اس طریقے سے، تو یہ بھی مجلس کے آداب ہیں۔ اسی طرح اگر وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہو،
آپس میں لوگ جو شرکا ہیں، جو لوگ شریک ہیں، وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو خاموشی سے ان کی بات سنیں. آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے، پھر اپنی بات کہیں، اپنا پوائنٹ ریز کریں. کسی کا مذاق اڑانے سے گریز کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اور ایسی مجالس میں تو شریک ہی نہ ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، مثلا ناچ گانے اور فحاشی وغیرہ کی جو مجلسیں ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب مجلس کا اختتام ہو جائے، جب مجلس مکمل ہو جائے اور وہاں سے جب لوگ جانے لگیں تو مجلس کا اختتام اس دعا پر کرے، اور یہ سنت بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک ہے تو، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تجھ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اچھے لوگوں کی مجلس میں آدمی اچھی باتیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، اس کو عمل کرنے کی ترغیب بنتی ہے، اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اچھی مجلس یا محفل تجھے نیک بنا دے گی اور بری مجلس یا محفل تجھے برا بنا دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے دوست ہیں یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو مجلس ہے، وہ جو گیٹ ٹوگیدر ہے، اس کا پرپس دیکھیں، ان کا مقصد کیا ہے اکٹھے ہونے کا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کن مجالس میں شرکت کرنی ہے اور کن مجالس میں نہیں بیٹھنا. اور جو اچھی مجالس ہیں، جب ان میں ہم شرکت کرتے ہیں تو ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دین کی تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح لوگوں کے ساتھ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، ہمیں پراپر ایک کہہ لیں کہ کمیونیکیشن ہماری بہتر ہوتی ہے، کس طریقے سے کس سے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنا پوائنٹ کیسے بتانا ہے، کسی کی بات کو توجہ سے کیسے سننا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں مجالس میں شرکت کرنے کے بعد اس کے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح نیک مجالس، جو ہم نیک مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو ان مجالس میں فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. آج کے سبق کے اہم نکات. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے دین اسلام نے ہمیں زندگی کے باقی معاملات کے ہر ان کا طریقہ سکھایا، اسی طرح مجالس کے بھی آداب سکھائے. ہمیں چاہیے کہ جو آج ہم نے آداب سیکھے ہیں ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، نیک اچھی مجالس میں شرکت کریں اور ہر قسم کی بری مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں. مجلس میں جب شریک ہوں تو وہاں کے افراد کو سلام کریں، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھیں، خاموشی سے سنیں، مہذب طریقے سے بیٹھیں، مہذب زبان کا استعمال کریں اور مناسب طور پر مجلس میں شریک ہوں. اور اس طریقے سے جب آپ اپنی مجلس کو مکمل کر لیں تو مجلس کے اختتام پر ابھی جو ہم نے دعا سیکھی وہ دعا بھی لازمی پڑھیں. آج کے سبق سے متعلق یہ MCQs ہیں جن کو آپ نے فل کرنا ہے اور آپ نے اپنے رائٹ آنسرس ٹیلی کرنے ہیں کہ آپ نے یہی آنسرس لگائے تھے. MCQs میں آپ نے ٹک کیا تھا یا سرکل کیا تھا. اسی طرح آپ کے لیے یہ چند MCQs اور ہیں، ان کو بھی آپ نے ٹیلی کرنا ہے. غلط جواب پر اپنی اصلاح کریں اور آج کے سبق کی مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.